جاؤ میرے بھائیو، جو قوم سرداری کے لیے آئی تھی، جو قوم امامت کے لیے پیدا کی گئی تھی، جو قوم سردار بننے کے لیے آئی تھی، آج اس کو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج تم نے اپنی اولاد کو کس کنڈیشن میں چھوڑا ہے؟ مجال کیسے 12 بجے گھر میں کیوں آتی ہے؟ بیٹا ہی صحیح، آج تمہاری اولاد سکتا ہے کہ بیٹے عشاء کی نماز پڑھو، فوراً گھر پہ آؤ ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، آج تمہاری یہ ناکارہ کیوں بنی ہوئی ہے؟ شرابی کیوں بنی ہوئی ہے؟ جواری کیوں بنی ہوئی ہے؟ آج گھر سے 12 بجے تک غائب کیسے رہتی ہے؟ تمہاری بیٹیاں آج ایسے ویڈیو بنا رہی ہیں اور ڈانس کر رہی ہیں، دوپٹے تک، اوڑھنیاں تک ان کے سینوں سے اتر چکی ہیں اور سروں سے انہیں آپ کو باپ کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی ہے اپنے آپ کو باپ کہلوانے میں؟ آج ہماری اولاد سے نکل چکی ہے، ہمارے گروپ سے نکل چکی ہے، ہمارے انڈر سے نکل چکی ہے، ہماری اولاد پر ہماری کچھ نہیں چلتی ہے، اور ہم فخر کر رہے ہیں کہ ہم 4 بچوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں۔ جس بستی کے اندر معصیت اور گناہ ہو جاتا ہے کہ اس بستی پر جب چاہے تب عذاب نازل، عذابی تو ہے اور کیا ہے؟ ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات قال لا تشرك بالله شيئا إن قتلت أو هرقت ولا تؤقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام،
حفاظ اعظام، علاقے کے دیگر باوقار احباب، بالخصوص اس اجلاس کے روح رواں جناب علی صاحب، جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس اجلاس میں حصہ لیا اور برابر رابطے میں رہے، اور فتح پور، بارہ بنکی اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، آپ کے اس دیار میں، اس بستی میں پہلی مرتبہ تشریف لا رہا ہوں، اور کئی سالوں سے تعلق ہوتا رہا، کوششیں جاری رہیں، اس بستی میں لانے کی بارہا کوششیں کی گئیں، لیکن وہ بس رسمی طور پر سمجھ لو یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی بات بن نہیں پائی، اور اب تک میں اس بستی سے دور رہا۔ اس علاقے کے بارے میں بہت پہلے سنا تھا، جب اس علاقے کے اندر اس مدرسے کی بنیاد جب ڈالی تھی، اور اس علاقے کی محبوب اور معزز شخصیت سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ، وہ برابر ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں آیا کرتے تھے، اٹاوا، اور میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ میرے والد صاحب سے سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، لیکن اتنا یاد ہے کہ میرے والد صاحب سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اپنے ساتھ لے جا کر اس ادارے کے لیے کچھ مخلصین لوگوں سے ملوایا کرتے تھے، ان کے چوکھٹ پر، ان کے دروازے تک جاتے تھے اور اس ادارے کے لیے تعاون کرواتے تھے، اور سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ برابر میرے والد صاحب سے یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے اس بچے کو عالم بنائیے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بچہ ایک اچھا عالم بنے گا، ایک اچھا مقرر بنے گا۔ اور وہ پتہ نہیں کیا چیز دیکھتے تھے جو ہمارے والد صاحب کو بار بار اکساتے تھے، اور میرے والد صاحب انہی کے باتوں میں آ کر اور انہی کی صحبت میں رہ کر انہوں نے پھر مجھے دہلی کے لیے روانہ کیا، پڑھنے کے لیے بھیجا، اور پھر مختلف اداروں سے دہلی، اور دہلی کے بعد پھر میں گیا بنارس، اور پھر بنارس سے گیا جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر نیپال، اور آج انہی لوگوں کی قد و کاوشوں کے بعد آج اس پوزیشن میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں چند لمحے، چند منٹ کچھ باتیں کہنے کے لائق ہوا ہوں اور آپ کے روبرو بیٹھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، انسان ہونے کے ناطے بتقاضائے بشریت جو ان سے خطائیں اور غلطیاں ہوئیں ان کو اللہ رب العالمین اپنی عفو کی چادر میں لپیٹ لے اور ان پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اور ان کی روح کو اعلیٰ علیین کے اندر جگہ عطا فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون راحت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے اس سپنے کو جو وہ ادھورا چھوڑ گئے اور انہوں نے جو پودا لگایا تھا، ان کے بیٹے
اور ان کی اہلیہ سنبھال رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ ستارہ جو سلطان عبدالعزیز نے ٹمٹمایا تھا اور اس میں روشنی بھری تھی، اس چراغ کے اندر تیل ڈالنے کا کام اب ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو ہر قسم کے دشمنوں کی دشمنی سے اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے، اور اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، وہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے سد باب کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج آج اتنی برائیوں میں لت پت ہو چکا ہے، اتنی غلاظتوں میں لت پت ہو چکا ہے کہ ایک خطیب کے لیے، ایک مقرر کے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے کہ وہ کون سی برائی کو اٹھا کر اس پر قدغن لگائے اور کون سی چیز کو چھوڑے۔ کوئی چیز ایسی ہمیں دکھائی نہیں دیتی برائی کے اعتبار سے جو ہمارے سماج میں نہ پائی جاتی ہو، اور پھر موضوع دے دیا جائے اصلاح معاشرہ، یعنی معاشرے کے اندر جو کچھ بھی برائیاں ہیں ان برائیوں پر گفتگو کی جائے۔ کوئی ایک چیز ہو تو اس پر گفتگو کی جائے۔ جب پورا ہی جسم چھلنی چھلنی ہو اور جسم کے کسی حصے پر کوئی جگہ خالی نہ ہو تو پھر ڈاکٹر کو سوچنا پڑتا ہے کہ مرہم کہاں رکھے اور پٹی کہاں باندھے۔ یہ صورتحال جب پیدا ہو جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے معاملہ۔ شراب نوشی ہمارے سماج میں، جوا ہمارے معاشرے میں، سود خوری ہمارے سماج میں، رشوت کا بازار ہمارے سماج میں، زنا کاری و مکاری ہمارے ماحول میں، بے پردگی ہمارے سماج میں، اور اوریانیت کا یہ ننگا بازار ہمارے سماج میں، شادی اور شادیوں میں ہونے والی خرافاتیں اور رسم و رواج، اور 300 200 250 400 500 باراتیوں کا جھمیلا، جن کو قاعدے سے باراتی نہیں بلکہ چور اور ڈاکو کہنا چاہیے، اتنا تو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو۔ میں بہت کنٹرول میں رہ کر بول رہا ہوں آج، اور بولوں گا بھی اس لیے کہ ملک کے حالات بہت ناگفتہ بے ہیں۔ میں تو مغرب کی اذان کے بعد تک یہ طے کر رہا تھا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، اور کون سا ایک ایسا بہانہ بناؤں کہ جلسے والے بھی یقین کر لیں کہ نہیں ٹھیک ہے، مولانا صاحب کو یہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر سوچا کہ پہلی بار آپ جا رہے ہیں اس علاقے میں، بڑی محنت اور مشقت کر کے نوجوانوں نے یہ پروگرام رکھا ہے، تو چلیے کچھ اصلاحی باتیں ہو جائیں گی، اور ایسی باتیں کہ جس کی ہماری سماج کو اور ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو پھر میں تقریباً 7 ساڑھے 7 بجے اپنے گھر سے نکلا لکھنؤ سے، اور پھر آپ تک پہنچا۔ میرے بھائیوں، تو اتنا تو برداشت کرنا ہوگا، جن کو بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگوں نے بہت خوبصورت لفظ دے دیا بارات کا، جبکہ اسلام کے اندر قرآن علماء بیٹھے پوچھ لو کہ بارات کا کوئی تصور ہے؟ کسی ایک صحابی کے سلسلے میں پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ لے کر گئے ہوں، اور ساتھ میں 20 25 لوگ 50 لوگ بھی گئے ہوں، اور
लड़की वालों के यहाँ बोझ बन गए हों और लड़की वाला बेचारा ये सोच के खिला रहा हो कि अगर इन डकैतों की और चोरों की अगर हमने आज मुरादें पूरी न की, इनको अच्छे से अच्छा न खिलाया, तो मेरी लड़की जिंदगी भर ताने सुनती रहेगी ससुराल में। मेरे भाइयों, ऐसा कोई तसव्वुर नहीं था। आज बहुत से लोगों पर गाज गिर सकती है। अगर कोई आदमी ये जुमले नहीं सुन सकता है तो बहुत ही मौजरत के साथ वो अभी मैं कह रहा हूँ जाना चाहे तो जा सकता है, क्योंकि साहूकार होगा, चौधरी होगा, सरमायाकार होगा, पैसे वाला होगा और अपनी बेटी की शादी में फार्चूनर भी दी होगी, बहुत बेहतरीन गाड़ी भी दी होगी, अपाचे दी होगी, बुलेट दी होगी, तो जाहिर बात है कि बिजली उसके ऊपर गिर सकती है। उसको बुरा लग सकता है कि मौलाना, इससे बेहतर है कि वो बेचारा सुने ही नहीं और चला जाए यहाँ से। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि फला साहब आपने अपनी बेटी को ये क्यों दिया, फला साहब आपने क्यों दिया, क्योंकि किसी का नाम लेकर किसी को रुस्वा नहीं किया जा सकता और ये सही नहीं है। तो मुआशरे में कोई एक बुराई नहीं है, हजारों बुराइयां आज हमारे मुआशरे में पनप चुकी हैं। कहाँ से मौजू को उठाया जाए और कहाँ पे ले जाकर ख़त्म किया जाए। ये हदीस जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, ये हदीस इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर नकल करते हैं और इस हदीस के अंदर हज़रत मुआज़ फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई, 10 बातों की। और वो 10 बातें क्या हैं, एक बार सुन लीजिए। मैंने 10 नहीं पढ़ी हैं, सिर्फ 5 चीज़ें आपके सामने पेश की हैं। अगर 5 ही कर पाऊंगा, शायद इससे ज़्यादा मैं आगे बोल भी नहीं पाऊं। पहले इन 5 चीज़ों को सुन तो 10 लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ से कहा, हज़रत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। उन 10 बातों में पहली वसीयत ये थी कि काल ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिता, आए मुआज़ कभी शिरक मत करना अल्लाह के साथ। पहली चीज और फर्स्ट चीज। और आगे बहुत ही जबरदस्त जुमला, इन कुतिलता औ हुर्रिता, तुझे कत्ल कर दिया जाए या जलाकर राख कर दिया जाए, अपने जिस्म को जलाकर राख करवा लेना, अपने आप को कत्ल करवा लेना। बाज़ मुहद्दिसीन ने बाबे तफ़ईल से पढ़ा है कुतिलता, इन कुतिलता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए। बाज़ लोगों ने पढ़ा इन कुतिलता, अगरचे तुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। अल्फाज की ज़्यादती माना की ज़्यादती पर दलालत करती है। कतला यक्तलो के माना होते हैं अरबी ज़बान में कत्ल करना, और कतला युकत्तिलो तक़तील के माना अरबी ज़बान में होते हैं टुकड़े टुकड़े करना, बोटी बोटी कर देना। हम अपनी ज़बान में बोलते हैं कीमा कीमा कर देना। इन कुतिलता पढ़ेंगे तो तर्जमा ये होगा कि तुझे कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए, और कुतिलता पढ़ेंगे तो इसका तर्जमा ये होगा कि तुझे कत्ल करके बोटी बोटी कर दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, कीमा कीमा कर दिया जाए। तो अपने आप को कत्ल करवा लेना, लेकिन शिर्क मत करना। अभी बताऊंगा। दूसरी चीज, आए मुआज़ वला तउक़न्ना वालिदैक व इन अमराकन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक, अपने वालिदैन की कभी भी किसी भी हाल में नाफरमानी मत करना। एक तो ये होता माँ बाप की नाफरमानी मत करना, और आगे वाला जुमला वइन अमराकन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक, अगरचे तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तुम्हें तुम्हारे घर और बीवी बच्चों से अलग होने का हुक्म दे दें। अगर ये कह दें कि बीवी बच्चे छोड़ चल भाग, तो बीवी को भी छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा। और वो ये कहें कि तू अपने घर से निकल चल हट, तो तुम्हारा ही घर क्यों ना हो, तुम्हें अपने घर से भी छोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, अगरचे कमाई तुम्हारी है। इसलिए कि माँ बाप
اولاد جو بھی کماتی ہے وہ اس کے باپ کا ہے. کوئی بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کمایا ہے. انکا ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک صحابی سے کہ تو بھی اور تیرا سارا مال تیرے باپ کے لیے ہے. یعنی کوئی بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، بلکہ زندگی بھر بیٹے کو اپنے باپ کی خدمت کرنا پڑے گی، چاہے اپنے باپ کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ ہو جائے اس کو کرنا پڑے گا اس کی بیماری میں. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کمایا، میں کون ہوتا ہوں تم کو دینے والا، چاہے ماں باپ نے الگ ہی کیوں نہ کر دیا ہو، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے لیے انکار نہیں کر سکتا. بلکہ والدین اگر کہیں کہ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، نکل، چھوڑ، جا، بیوی چھوڑ، بچے چھوڑ، میرا گھر چھوڑ، اپنا گھر چھوڑ، تو تجھے چھوڑنا پڑے گا. یہ حکم بھی تجھے اپنے ماں باپ کا ماننا پڑے گا. دو چیزیں. تیسری چیز وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا. اے معاذ ابن جبل، فرض نماز کو کبھی کسی بھی حال میں ترک مت کرنا. اے معاذ، فرض نماز کو کبھی کسی حال میں مت چھوڑنا. فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اس لیے کہ کوئی شخص اگر فرض نماز عمدن قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، تو اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کی اوپر نہیں رہتی، اللہ کی ذمہ داری اس کی اوپر سے اٹھ جاتی ہے. اب اللہ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، مرو کٹو جہاں جانا چاہو جاؤ، کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ رب العالمین کی. تین چیزیں. اور چوتھی چیز پر نوجوانوں ذرا غور کیجئے گا، ہمارے معاشرے کا ناسور. وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، کبھی بھی کسی بھی کنڈیشن میں شراب مت پینا. وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، کبھی بھی کسی بھی کنڈیشن میں شراب مت پینا. فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. انسان جو کام نہیں کرنا چاہتا ہے برے، شراب پینے کے بعد وہ برے کام بھی کرنے لگتا ہے. اس لیے کہا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب مت پینا. چار چیزیں. اور پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا کوئی کام نہ کرنا، بچے رہنا. ایاک، دور رہنا، بالمعصیہ، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچے رہنا. اس لیے فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، جس بستی کے اندر اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، جس بستی کے اندر معصیت اور گناہ کے کام ہوتے ہیں، حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، تو اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب اس بستی کے لیے حلال ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے لیے حلال ہو جاتا ہے کہ اس بستی پر جب چاہے تب عذاب نازل کر دے. یہ عذاب ہی تو ہے کہ آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا ہے، آپ کو کوئی لفٹ نہیں دے رہا ہے، آپ کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا ہے، آپ کی حیثیت خس و خاشاک سے زیادہ کی نہیں ہے، کوڑے کرکٹ سے زیادہ کی نہیں ہے. یہ آپ کی حیثیت ہی تو ہے، یہ اللہ کا عذاب ہی تو ہے. اور کیا ہے؟ ورنہ جو قوم امامت کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو قوم سیادت کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو قوم سرداری کے لیے پیدا ہوئی تھی، جس قوم کے بارے میں اللہ نے کہا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومنو تم غم نہ کرو، مومنو تم مایوس نہ ہو، تم پریشان مت ہو، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی صاحب حکومت رہو گے، قدم بوس عزت تمہاری قدم بوسی کرے گی، تمہیں عزت ملے گی، تم عزت سے مالا مال رہو گے.
ان کنتم مومنین، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو، پہلے مومن بن جاؤ۔ میرے بھائیو، جو قوم سرداری کے لیے آئی تھی، جو قوم امامت کے لیے پیدا کی گئی تھی، جو قوم سردار بننے کے لیے آئی تھی، آج اس کو کشکول لے کر بھیک مانگنا پڑ رہی ہے اپنی عزت و آبرو کی۔ اتنے برے حالات کسی زمانے میں مسلمانوں کے نہیں ہوئے جو اس زمانے میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اتنی بری کنڈیشن بھی ہے ہماری اور آپ کی کبھی ہوئی ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، سب سے زیادہ ذلیل اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان، سب سے زیادہ رسوا اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان، سب سے زیادہ بے عزت آج اگر کوئی ہو رہا ہے تو ہم اور آپ۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، جس بستی میں اللہ کی نافرمانی کے کام زیادہ ہوتے ہیں، اللہ کی اس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ابھی 5 اور ہیں۔ پہلے ان 5 چیزوں کو دیکھ لیا جائے۔ پہلی چیز، شرک مت کرنا۔ 5 چیزیں تو یاد ہو گئی ہوں گی آپ کو، کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں 5 چیزیں کیا جو ہم نے بتائی ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون کتنے غور سے سن رہا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون تقی سن رہا ہے اور کون سیلفی لے کے ویڈیو بنا رہا ہے موبائل میں، کیونکہ کچھ لوگوں کو شوق تقریر کا نہیں ہے، کچھ لوگوں کو شوق بس فوٹو کھینچنے کا ہے۔ اور یہ ہمارے زمانے میں جو معاشرے میں ہزاروں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان میں ایک برائی یہ بھی ہے۔ اور یہ برائی ایسی دل میں پیوست ہو چکی ہے جو نکلنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ ملا مولویوں کو بھونکنے والا سمجھ کر اس بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھونک رہا ہے، بھونکنے دو۔ اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور اس چیز سے کتنی باتیں ڈسٹرب ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آ پاتی ہیں، وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اگر کسی کو کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے تو ابھی پتہ چل جائے گا۔ 5 چیزیں کون سی بتائی ہیں میں نے، حالانکہ 10 نہیں بتائی ہیں، ابھی 5 ہی بتائی ہیں۔ پہلی چیز، شرک نہیں کرنا۔ دوسری چیز، ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ تیسری چیز، فرض نماز کبھی قصدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ چوتھی چیز، شراب کبھی کسی کنڈیشن میں مت پینا۔ اور 5ویں چیز، اللہ کی نافرمانی کے اور گناہ کے کوئی کام مت کرنا۔ یہ 5 چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ ابھی کسی کو کھڑا کر کے ان 5 چیزوں کو ایسی پوچھ لیا جائے تو اس میں بھی گننے لگے گا جیسے وہ اپنے بچے گن رہا ہو، کون ہے عبیر، زبیر، اویس۔ یہ حال ہوگا۔ 5 چیزیں بھی ابھی صحیح سے اس کو یاد نہیں ہوں گی۔ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ان قتلت او حرقت، اگر تجھے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، بوٹی بوٹی کر دیا جائے، قیمہ قیمہ کر دیا جائے، یا تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، اللہ کو شرک برداشت نہیں، شرک پسند نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک کے علاوہ جن کو چاہے گا اللہ معاف کر سکتا ہے اس کو، لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب شرک کسے کہتے ہیں؟ اگر اس کو ہم سمجھ لیں، ویسے تو ہم چھوٹے چھوٹے شرک تو روزانہ کرتے ہیں۔ مثلا ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر کی دوا نے فائدہ پہنچا دیا، اور کوئی بیمار ہوا تو ہم نے اس سے کہہ دیا ارے فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ارے وہ ڈاکٹر کی دوا میں شفا مل جائے گی، ارے وہ ڈاکٹر ایک خوراک میں صحیح کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹا شرک ہے۔ آپ
کہنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن نکل گیا آپ کے منہ سے، جبکہ ادھر بھی احتیاط برتنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے، آدمی کر جاتا اور پتہ نہیں چلتا، چیونٹی گزر جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ کب گزر گئی۔ ایسی شرک کی کنڈیشن ہے، آدمی شرک کر جاتا لیکن پتہ نہیں چلتا۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے آپ کا بیٹا بیمار ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ارے اللہ نے کیا اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دی ہے کہ اس کی ایک خوراک میں شفا مل جاتی ہے، اللہ نے کیا اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دی ہے، اللہ نے اس کی دوا میں شفا دی ہے۔ یہ جملہ ہمیں بولنا چاہیے تھا، لیکن کیا کہہ گئے، ارے وہ ڈاکٹر کی یہ خوراک ہمیں ٹھیک کر دیتی ہے، وہ ڈاکٹر ٹھیک کر دیتا ہے، ارے اس کے پاس جاؤ، بہت پہنچا ہوا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جانے کی دیر ہے، جاؤ گے چل کر آؤ گے دوڑتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، مجبوری میں جب انسان کی جان جانے والی ہو، ایسی کنڈیشن میں کفریہ جملہ بولنے کی اجازت تو اسلام دیتا ہے، لیکن ایسی کنڈیشن میں بھی شرک کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ یاد رکھیے گا، شرکیہ جملہ الگ ہوتا ہے، کفریہ جملہ الگ ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص جنگل میں تمہاری کمپٹی پر بندوق رکھ کر، پسٹل رکھ کر یہ کہے کہ اللہ کا انکار کر، تو اللہ کو مانتا ہے، چل اللہ کا انکار کر نہیں تو تیری جان لے لوں گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مار دے گا، اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے، تو ایسی جگہ پر وہ اللہ کا انکار کرا رہا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر اللہ کا انکار کر کے میری جان بچ سکتی ہے تو یہاں کفریہ جملہ بولنا جائز ہے، یعنی کہہ دو نہیں 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 ٹھیک ہے میں اللہ کا انکار کر رہا ہوں بھائی، بس بس اب تو آپ خوش ہو، ہاں اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لو۔ لیکن اگر وہ شخص یہ کہے اے چل مجھے سجدہ کر، چل میرے سامنے جھک، مجھے سجدہ کر، یا یہ میرا سردار ہے چل اس کو سجدہ کر تب میں تجھے چھوڑوں گا، یہ آپ سے شرک کروایا جا رہا ہے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے سامنے کیا جا سکتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ اب اگر کوئی مجبور کر رہا ہے کہ تو میرے باس کے سامنے، میرے سردار کے سامنے یا میرے سامنے جھک سجدہ کر ورنہ میں تجھے گولی مار دوں گا، تو ایسی جگہ پر اگر آپ کو سجدہ کرنے کے بعد چھوڑا جائے تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو سجدہ کر لیں۔ اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لو، لیکن اگر کسی غیر کو سجدہ کر کے، کسی غیر کو سجدہ کر کے اگر جان بچانے کی نوبت آ رہی ہے تو میرے بھائیو ہمیں اس جگہ پر سجدہ نہیں کرنا ہے۔ ان قتلتا حرکتا، اگرچہ ہمیں قتل کر دیا جائے یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، ایسے موقع پر ہمیں اپنے آپ کو جلوا لینا ہے، راکھ کروا لینا ہے، اپنے آپ کو گولی پڑوا کے مروا لینا ہے، لیکن شرک نہیں کرنا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، مسلم کی روایت، آئے اللہ کے نبی اگر جنگل میں مجھے چند لوگ گھیر لیں اور کہیں کہ اللہ کا انکار کر تب میں تجھے چھوڑوں گا، اور میں اللہ کا انکار کر دوں تو میری جان بچ جائے گی، اور اگر اللہ کا انکار نہ کروں تو میری جان نہ بچے، تو ایسی جگہ پر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تو اللہ کا انکار کر کے اپنی جان بچا لے، اللہ کا انکار کر کے اپنی جان بچا لے، لیکن اس موقع پر بھی دل کی کنڈیشن یہ ہونا چاہیے کہ جب تو دشمنوں کے سامنے اللہ کا انکار کرے تو دل سے انکار نہ کرے، بلکہ تیرا دل اللہ کے اللہ ہونے پر مطمئن رہے، مطلب دل میں یہ رہے کہ اللہ مجبوری میں انکار کر رہا ہوں ورنہ دل سے میں تجھے اللہ مانتا ہوں۔ تیرا دل یعنی دل سے انکار مت کرنا، صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ٹھیک ہے میں اللہ کا انکار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، لیکن دل میں اللہ کی عزت، اللہ کا مقام اور اللہ کا مرتبہ بیٹھا ہوا رہنا چاہیے۔ کہا اللہ کے نبی اگر وہ یہ کہیں کہ مجھے یا میرے سردار کو سجدہ کرو تو فرمایا ان قتلتا حرقتا، اگر وہ تجھے قتل کریں تو قتل ہو جانا، اگر وہ تجھے جلا کر راکھ کریں تو اپنے جسم کو جلا کر راکھ کروا لینا، لیکن غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا، اس کے مالک کو یا اسے سجدہ نہ کرنا، یعنی شرک کسی بھی کنڈیشن میں اللہ رب العالمین کو برداشت
نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر جان جا رہی ہو تو ایسے موقع پر بھی آپ اپنی جان بچانے کے لیے کفریہ جملہ تو بول سکتے ہیں لیکن شرک اس موقع پر بھی نہیں کر سکتے ہیں, چاہے جان چلی ہی کیوں نہ جائے. پہلی چیز, اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کچھ بھی, شیئا کہا ہے نکرہ, مکھی کے سر کے برابر بھی کسی کو شریک مت کرنا. شیئا کچھ بھی, ان قتلتا او حرقتا, چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا کر راکھ کر دیا جائے. پہلی چیز, ہمیں چونکہ پانچوں چیزوں پر پہنچنا ہے اور پانچ چیز ایسی سرسری طور پہ بتا دیں گے آپ کو. آئیے دوسری چیز پہ آئیے. پہلی چیز بہت ہی مختصر طور پر بتا کر دوسری چیز پر, وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. آئے معاذ ابن جبل, والدین کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا. اپنے والدین ماں اور باپ دونوں کبھی کسی کی نافرمانی نہ کرنا. اگرچہ وہ دونوں حکم دیں کہ تم اپنے گھر سے نکل جاؤ, اپنے بیوی بچوں سے, اپنے اہل و عیال سے بے دخل ہو جاؤ, تب بھی ان کی بات ماننا, نافرمانی نہیں کرنا ان کی. یہ والدین کی نافرمانی. بہت سی اولادیں آج بیٹے جو اپنے ماں باپ سے ناراض ہے سوچ رہے ہوں گے سارا درجہ والدین کا ہی ہے, اولاد کا کچھ نہیں ہے. اور بہت سے ماں باپ ایسے ہوں گے جو اپنے اولاد پر ظلم تو کرتے ہیں لیکن وہ بھی خوش ہو رہے ہوں گے آج اچھا ہے مولانا صاحب ماں باپ کا مقام بتا رہے ہیں, ماں باپ کا درجہ بتلا رہے ہیں. اتنا یاد رکھنا, اگر کسی باپ نے بھی ظلم کیا اپنی اولاد کے ساتھ اور عدل سے کام نہیں لیا تو وہ باپ بھی جہنمی ہیں, اس باپ کی بھی بخشش نہیں ہوگی. اور باپ تو چھوڑو, کتنے بوڑھے بیٹھے ہیں یہاں پر ابھی قبر میں پیر لٹکے ہیں, کچھ دو سال میں چلے جائیں, کچھ ایک سال میں چلے جائیں, کچھ کل چلے جائیں. ان سے پوچھو بیٹوں کی شادی ہو گئی کہ الحمدللہ 4 بیٹے 2 بیٹیاں, بیٹوں کی بھی شادی ہو گئی, بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی. زمین کتنی, جائیداد کتنی, سب معلوم ہے. لیکن کیا آپ نے وصیت کی کہ میرے بیٹوں میرے مرنے کے بعد کتاب و سنت کے مطابق اس زمین کا اور جائیداد کا اور وراثت کا بٹوارا کرنا؟ آپ کے اولاد کو, بیٹوں کو ملے گا اور بیٹیوں کو آپ اس لیے محروم کر دیں کہ وہ تو پرائے گھر کی ہیں, وہ تو شادی ہو گئی ہے, ان کی شادی میں ہم نے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کا 4 لاکھ کا جہیز دے تو دیا ہے. معاف کیجئے گا, آپ کا دیا ہوا جہیز آپ کی بیٹیوں اور آپ کی بہنوں کو آپ کی وراثت سے محروم نہیں کر سکتا ہے. اگر کسی باپ نے اپنے مرنے سے پہلے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹوں بیٹیوں کا بھی حق ہے میری وراثت میں, ان کو بھی ملنا چاہیے, میری بہن کا بھی حق ہے جب میں مر جاؤں تو میری وراثت میں میری بہن کو بھی ملنا چاہیے, جتنا کتاب و سنت کی روشنی میں ملتا ہے. جب تک آپ یہ کہہ کے نہیں جائیں گے آپ کے بیٹے آپ کی وراثت پہ قبضہ کر لیں گے اور آپ کی بیٹیوں اور آپ کی بہنوں کو چھوڑ دیں گے, ان کو نہیں دیں گے. میرے بھائیوں, آپ کی بخشش نہیں ہوگی قیامت کے دن. پہلے سے کہہ کے جائیے سب سے کہ ہمارے مرنے کے بعد میرا ترکہ ہمارے بیٹوں بیٹی, ماں اگر زندہ ہے تو ماں کو بھی ملے گا, بہن زندہ ہے تو بہن کو بھی ملے گا. لیکن میرے کا جیسے جرجیس اگر انتقال کر جائے اور جرجیس کی ماں زندہ ہو تو جرجیس کے ترکے میں جرجیس کے بیٹوں کا بھی حق ہے اور بیٹی کا بھی حق ہے, اور جرجیس کی ماں زندہ ہے تو ماں کا بھی حق ہے, اس کو بھی ملے گا. اتنا یاد رکھیے گا, اگر صرف نماز پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے تو یاد رکھیے گا اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہو لیکن اللہ کے بندوں کا حق مار رہے ہو. اور اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کا حق معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے. آپ بخشے نہیں جائیں گے, بخشے نہیں جائیں گے. کر لو حج, بنے رہو حاجی اور نمازی, اور رکھ لو 1.5 فٹ کی اور 2 فٹ کی لمبی داڑھی, ان سے کچھ نہیں ہوگا. یہ تو اسلامی شعار ہے, ٹھیک ہے, لیکن لمبی داڑھی کی آڑ میں دھوکے مت دو. حج کرائے ہو, حج کی آڑ میں دھوکے مت دو.
برابر برابر اور عدل کے ساتھ سب کو برابر حصہ ملنا چاہیے. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. آپ نے خلیفہ ہارون رشید کے دور میں جب خلیفہ ہارون رشید کا عتاب آیا لوگوں پر تو اس میں 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. ایک کا نام تھا فضل برمکی اور ایک کا نام تھا یحییٰ برمکی. غور سے سنیے گا، اس واقعے کو علامہ یافعی نے مرآت الجنان میں نکالا ہے. ایک کا نام ہے فضل برمکی اور دوسرا نام ہے یحییٰ برمکی. فضل برمکی بیٹے ہیں اور یحییٰ برمکی باپ ہیں. باپ بوڑھے ہو چکے ہیں یحییٰ، اور باپ اور بیٹے دونوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. اور ایک لمبی مدت تک دونوں لوگ جیل میں رہے. باپ بوڑھے ہو چکے تھے یحییٰ برمکی، لیکن وہ ایک وقت کی بھی نماز ترک نہیں کرتے تھے. جیل میں جو لوگ جیل میں ہیں یا جو لوگ جیل جا چکے ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا، جیل ہی ہوتی ہے، سسرال نہیں ہوتی ہے. آپ کو آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہر چیز مل جائے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے. جیل میں آپ کو نہانے کے لیے گرم پانی نہیں ملے گا. جیل میں آپ جن چیزوں کی سہولتیں ڈھونڈ رہے ہیں وہ نہیں ملیں گی. آپ کو جیل کے مینول کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا. تو یحییٰ برمکی جب جیل میں تھے تو ان کو نہانے کے لیے اور وضو بنانے کے لیے گرم پانی سردیوں میں نہیں ملتا تھا. تو ان کا بیٹا کیا کرتا تھا؟ فضل برمکی عشاء کی نماز کے بعد اپنے باپ کو بستر پہ لٹا دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ابو آپ سو جائیے، آپ آرام کیجئے. اور پھر خود ایک لوٹے میں تانبے کے برتن میں تانبے کے لوٹے میں پانی بھر کر لاتا تھا فضل برمکی، اور اس تانبے کے لوٹے کو کمبل اوڑھ کر اور اپنے پیٹ سے اس تانبے کے لوٹے کو لگا لیا کرتا تھا. تانبے کے لوٹے کو جس میں پانی بھرا ہوتا تھا ایسے پیٹ کھولتا تھا اور پیٹ میں سے اس کو لگا لیا کرتا تھا اور اوپر سے کمبل ڈال لیا کرتا تھا. پیٹ کی گرمی سے صبح فجر کی اذان تک وہ لوٹے کو اس تانبے کے برتن کو اپنے پیٹ سے لگائے رہتا تھا تاکہ صبح تک اس پیٹ کی گرمی سے اس پانی میں تھوڑی سی حرارت آ جائے، تھوڑی سی گرمی آ جائے. اور جب فجر کی اذان کی آواز آیا کرتی تھی تو فضل برمکی فوراً اپنے باپ کو جگا کر یہ قدرے گرم پانی اپنے باپ کو دے دیا کرتا تھا کہ ابو جان اٹھیے، پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، جلدی سے اس پانی سے وضو بنا لیجئے. تو باپ اسی گرم پانی سے وضو بناتے تھے جو فضل برمکی اپنے پیٹ سے لگا کر رات بھر جاگا کرتا تھا، اور اس پانی کو لوٹے میں بھرے ہوئے اس پانی کو اپنے پیٹ سے قدر گرم کر لیا کرتا تھا. اس پانی سے وضو بناتے تھے. اور ایسا 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، کئی سال تک فضل برمکی نے کیا اور اپنے باپ کو اپنے پیٹ کی گرمی سے پانی کو گرم کر کے دیتا رہا. آج کے اس ماحول میں، آج کے اس معاشرے میں، آج کے سماج میں ایسی اطاعت اور ایسی فرما برداری کا جذبہ کہاں ہے کہ کوئی اولاد اپنے باپ کے سلسلے میں کرے؟ کہاں ملے گی؟ کون ہے جو آج ایسی خدمت کرتا ہو اپنے باپ کی؟ اور رہی اہل و عیال کو چھوڑنے کی بات، تو اس کا جیتی جاگتی مثال آپ نے سنی ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے دوسرے ملک میں، دوسری کنٹری میں. اور جب گھر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا. ان کی بیوی نے دروازہ کھولا اور بیوی یہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے جو بوڑھا آدمی کھڑا ہے یہ میرا سسر ہے، یہ میرے شوہر اسماعیل کا باپ ہے. بیوی کو نہیں معلوم تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل کہاں ہیں؟ بیوی نے جواب دیا وہ تو جنگل میں گئے ہیں شکار کھیلنے کے لیے. اچھا، شکار کرنے گئے ہیں؟ کہاں؟ اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر کی گزر بسر کیسے چل رہی ہے؟ تھوڑی دیر جھجکی کہ اجنبی آدمی ایک بڈھا میرے دروازے پہ آ کے یہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ گزر بسر کیسا چل رہا ہے. پھر سوچتی ہے چلو بزرگ ہیں، بوڑھا ہے،
ہمدردی میں پوچھ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہو۔ کہنے لگی بابا میں آپ کو کیا بتاؤں گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے، صبح اگر کھانے کو مل جائے تو شام کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور اگر شام کو کھانا مل جائے تو صبح کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کے حالات بہت برے ہیں، بہت بری کنڈیشن میں دن اور رات گزر رہے ہیں۔ اچھا اوہ یہ بات ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹی میں چل رہا ہوں، تمہارے شوہر جب گھر پہ آ جائیں تو ان سے یہ کہہ دینا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا اور اس نے تمہیں سلام کہا ہے، نام نہیں بتایا کہ ابراہیم، یہ کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا اور اس نے آپ کو سلام کہا ہے، اور جب وہ میرے سلام کا جواب دے دیں تو ان سے کہنا کہ اس بوڑھے آدمی نے ایک نصیحت کی، ایک وصیت کی ہے، اور وصیت یہ کی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ بیٹے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ بہت خراب ہے، تم گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے آئے، اور وہ اسماعیل کی بیوی کہتی ہے بڈھا سٹیا گیا، چوکھٹ تو بالکل ٹھیک ہے میرے گھر کی، دھوپ بھی آتی ہے سردیوں میں، گرمیوں میں ہوا بھی آتی ہے، اور بڈھا سٹیا گیا۔ بڈھا کہہ رہا گھر کی چوکھٹ بدل دینا۔ ارے میری چوکھٹ کو کیا ہو گیا؟ اچھا ہوا زیادہ عمر ہو گئی تھی اس لیے دماغ کھسکا ہوا لگ رہا تھا اس بڈھے کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آئے، وہ میری ماں بہنیں سن رہی ہوں تو سنیں، مجھے نہیں معلوم کہ ہاں آپ کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر گھروں کی چھتوں سے سن رہی ہو یا کہیں تمہارا انتظام ہے سن رہی ہو تو سنو، تم تو کتنی نافرمانی کرتی ہو اپنے شوہروں کی، کتنی۔ اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو بیوی نے پانی وانی رکھا، منہ ہاتھ دھلا اسماعیل علیہ السلام نے، اور بیوی نے کہا کہ اسماعیل آج ایک بوڑھا آدمی آیا تھا کہ اچھا تو اس نے آپ کو سلام کہا ہے۔ سلام کا لفظ سنا تو اسماعیل سمجھ گئے وہ میرے باپ ہیں، کہا اچھا اس نے مجھے سلام کہا ہے، وعلیکی وعلیہ السلام، وعلیکی وعلیہ السلام، تیرے اوپر بھی سلامتی ہو، اس کے اوپر بھی سلامتی ہو جو اس نے مجھے سلام کہا ہے۔ اچھا اور بھی کچھ کہا ہے؟ کہا کچھ ہمیں کم عقل لگ رہا تھا، کھسکا ہوا لگ رہا تھا دماغ سے۔ کہا اچھا کیوں کیسے؟ کہا اس نے کہا کہ جب اسماعیل آ جائیں تو کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ بدل دو، گھر کی چوکھٹ بہت گھٹیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اس نے تم سے کچھ پوچھا تھا؟ کہ ہاں پوچھا تھا کہ گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی ہے، جو تھا میں نے بتا دیا، بہت بری چل رہی ہے، اچھی کنڈیشن نہیں ہے، صبح کھا لو تو شام کو بھوکی رہتی ہوں، شام کو کھا لو تو صبح بھوکی، جو کنڈیشن تھی وہ میں نے بتا دی۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میری بیوی وہ بوڑھا جس نے سلام کہا میرا باپ تھا، اور گھر کی چوکھٹ بدلنے کے بارے میں جو کہا ہے وہ گھر کی چوکھٹ یہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ اچھا تو کہ وہ تم ہو؟ میں کہ ہاں تم نے اللہ کی ناشکری کی ہے اور میرے باپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ بہت برا حال ہے۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا الحمدللہ، جیسے بھی جس حال میں بھی اللہ نے مجھے رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں میں، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے میں ٹھیک ہوں، میرے گھر کی گزر بسر بہت اچھی چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا لیکن تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تم نے یہ کہہ دیا کہ گھر کی گزر بسر بہت بری چل رہی ہے، میرے باپ نے مجھے حکم دیا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو، یعنی اللہ کی نافرمان بندی کو اپنے گھر میں، اللہ کی ناشکری بندی کو اپنے گھر میں مت رکھو ورنہ یہ گھر جیتے جی جہنم بن جائے گا۔ اس لیے میرے باپ نے کہا کہ چوکھٹ بدل دو، یعنی طلاق دے دو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور تمہاری جگہ پر دوسری بیوی کو لاتا ہوں، دوسری عورت سے میں نکاح کروں گا، کیونکہ بدل دینے کا حکم دیا نہیں، تمہیں ہٹا کر دوسری لانا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور دوسرا نکاح کر لیا۔
آپ طلاق دیں گے؟ اور میری تقریر سن کے دیں گے بھی تو کہیں گے کہ مولانا جرجیس نے ایسی تقریر کی جس پہ طلاق دے رہا ہوں، تو وہ تو ہمیں اور گالی پڑے گی الٹی۔ مر جائے بھڑوا مولوی آیا گھر بگڑوانے کے لیے۔ سب سن چکا ہوں میں، ایسے ہی نہیں بیٹھا ہوں یہاں پر، بہت کچھ سن چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ نہ تم یہ کر پاؤ گے اور نہ وہ تمہارے ساتھ، وہ ہوم منسٹر تمہارے گھر کی نہ تمہارے ساتھ اس طریقے سے ہونے دے گی، اور پورا دباؤ بنا کر رکھے گی۔ یاد کرو حضرت علقمہ کے منہ سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ حدیث کی کتابیں پڑھی آپ نے؟ حضرت علقمہ کے منہ سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول کو بلایا گیا، اللہ کے رسول نے جب قریب سے دیکھا تو فرمایا علقمہ کلمہ پڑھو، علقمہ بیمار ہے، کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے، نہیں نکل رہا ان کے منہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علقمہ کی ماں علقمہ سے ناراض لگتی ہے، علقمہ کی ماں کو بلاؤ۔ وہ لاٹھی ڈنڈا ٹیکتے ہوئے آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ علقمہ تمہارا بیٹا ہے؟ فرمایا ہاں۔ آئے علقمہ کی ماں، علقمہ کے منہ سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے، اور ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ شاید تم علقمہ سے ناراض ہو۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہنے لگی کہ ہاں اللہ کے نبی یہ سچ ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ ہاں اللہ کے نبی یہ سچ ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، اور میں اپنے بیٹے کو معاف کرنے کے نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا علقمہ کی ماں علقمہ کو معاف کر دے، دیکھ ایسے ہی مر جائے گا، کلمہ ادا نہیں ہوگا اس کے منہ سے، معاف کر دے اس کو۔ کہنے لگی اللہ کے نبی میں علقمہ کو معاف نہیں کر سکتی، میں جا رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اب زبردستی بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ کیا دل دکھایا تم ہی جانتے ہو، کیا ہوا ایسا تو جانتے ہو۔ علقمہ کی ماں نے کیا وجہ بتائی؟ سنو، بہت بڑی وجہ نہیں تھی۔ کہا اللہ کے رسول کانا کثیر الصیام وکانا کثیر الصوم، علقمہ بہت بڑا نمازی ہے، علقمہ بہت بڑا روزے دار ہے، ہمیں اس کی نمازوں سے اور اس کے روزوں سے کوئی شکایت نہیں۔ کان کثیر الصلاۃ، بہت بڑا نمازی ہے، وکان کثیر الصوم، بہت بڑا فرض روزے بھی رکھتا ہے اور نفلی روزے رکھنے والا بھی ہے، سب کام کرتا ہے، دین کے سارے کام کرتا ہے، لیکن آئے اللہ کے رسول میں علقمہ سے ناراض اس لیے ہوں کہ وہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے۔ صرف اتنی سی کمی ہے اس کے اندر کہ وہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، یعنی کھانا کھلاتا ہے مجھے، منع نہیں کر رہی ہوں، لیکن جب کھانا پک جاتا ہے تو پہلے اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، بعد میں مجھے کھلاتا ہے۔ عید پہ اور بقرعید پہ کپڑے لاتا ہے، وہ مجھے بھی پہناتا ہے، لیکن پہلے اپنی بیوی کو دیتا ہے، بعد میں مجھے دیتا ہے۔ غور کرنا، دیتا تو ہے ہی۔ آج کے زمانے میں بوڑھی عورتیں ہی کہتی ہیں ارے اگر میری بہو مجھے 2 ٹائم کا کھانا بنا کے کھلا دیتی اسی پہ چپ رہو، کیونکہ آج کل کی بہویں کہتی ہیں کہ ہمارا حق تھوڑی ہے ساس کو کھانا کھلانے کا، چلو اتنا بھی اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول؟ کانا کثیر الصیام و کثیر الصوم، روزے دار بہت بڑا ہے، نمازی بہت بڑا ہے، لیکن بیوی کو ترجیح دیتا ہے ماں پر، یعنی مجھے مانتا تو ہے لیکن پہلے بیوی کی خدمت کرتا ہے، پہلے بیوی کو سمجھتا ہے، بعد میں مجھے سمجھتا ہے، اور یہ چیز میرے مزاج کے خلاف ہے، اس لیے میں علقمہ کو معاف نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اس کی بیوی ہے اس کو نہیں سمجھے گا تو کیا ہوا، ارے تمہیں سمجھ تو رہا ہے، تمہیں کھلا تو رہا ہے، پلا تو رہا ہے، کپڑا دے تو رہا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ علقمہ نے واقعی بہت بڑا ظلم کیا۔ جو لوگ
अपनी माँ को तरजीह नहीं देते और अपनी बीवी को तरजीह देते हैं, वो सुन लें। कितने बड़े नमाजी रहो, कितने बड़े रोजेदार रहो, कितनी इबादतें करने वाले रहो, कितनी लंबी दाढ़ियां हो, कितने बड़े हाजी और नमाजी बने रहो, लेकिन अगर बीवी को, ये बात भी हमारी औरतों को बहुत बुरी लग रही होगी, ये मौलवी आज तो लो अब तो अपने आदमियों को बहका देगा, अब तो ये अपनी अम्मा के बहकावे में चले जाएंगे सब। इतनी ये बात भी उनको गवारा नहीं हो रही होगी। अरे मेरी माँ बहन बेटियों, कल तुम भी तो सास बनोगी, कल तुम भी तो माँ बनोगी, कल तुम भी अपने बेटे की शादी करोगी, फिर तुम्हारी बहू जब तुम्हारे साथ वही सलूक करे जो तुम अपने सास के साथ कर रही हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। और कमा तुदीन तुदान, अरबी जबान का एक मकूला है कि जो करोगे वो भरोगे, जैसा दुनिया में तुम करोगे उसका अंजाम को देख कर जाओगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि नहीं, बल्कि यही कहा लकमा ने वाकई बहुत बड़ा जुल्म किया है तुम्हारे ऊपर, ठीक है तुम माफ नहीं कर रही हो, कोई बात नहीं, अब तुम जाओ। और सहाबा से कहा, सहाबा जंगल में जाओ, लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ और इसी दरवाजे के बाहर लकड़ियां जमा करो, और जब अलकमा मर जाए तो अलकमा की लाश को उठाकर आग लगाना लकड़ियों में और लाश को उसी आग में डाल देना। माँ के नाफरमान को मोहम्मद अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ के नाफरमान को मोहम्मद अपने कब्रिस्तान में जमा नहीं करे, अपने कब्रिस्तान में जगह नहीं देगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर करिए आप, हम माँ की नाफरमानी करें और ये सोचें कि हमारी नमाजें कबूल हो रही होंगी, हमारे रोजे कबूल हो रहे होंगे, हमारे हज कबूल हो रहे होंगे, नहीं हो सकते। तो दो चीजें, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता, और दूसरी चीज वला तउकन्न वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। माँ बाप को भी फिक्र होनी चाहिए अपनी औलाद की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बचपने में हालत सिग़्र सिन्नी में कुएं में फेंक दिए गए, काफिला आया, निकाला, मिस्र के बाजार में बेच दिए गए, बादशाह मिस्र ने खरीद लिया, बादशाह मिस्र की बीवी पालने पोसने लगी, बालिग हो गए, जवान हो गए, तो मिस्र के बादशाह की बीवी ने नियत खराब की, यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाहा, वो बचे रहे। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद बादशाह मिस्र की बीवी के करीब न गए तो उसने झूठा इल्जाम लगाकर उनको जेल के अंदर भेज दिया। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम 7 साल तक तकरीबन जेल की सलाखों में भी रहे, और फिर उसके बाद में एक दिन मौजिज़ा हुआ और फिर वो जेल से बाहर निकले और मिस्र के बादशाह बना दिए गए, तख्त के ताज के मालिक बन गए। अब सोचिए, बचपने से लेकर तख्त के मालिक बनने तक, हाकिम बनने तक, बादशाह बनने तक कितने साल का जमाना गुजर गया। इतने साल के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना कुर्ता, अपनी कमीज एक कासिद को देते हैं, कासिद को अपने दूध को देते हैं, एलची को देते हैं, और अपनी उसी बस्ती की तरफ भेजते हैं कि जाओ, वहां याकूब नाम का एक बूढ़ा आदमी रह रहा है, इस कुर्ते को, इस कमीज को याकूब को दे देना। ये नहीं कहा कि वो मेरा बाप है, जाओ इस कुर्ते को, इस कमीज को याकूब को दे देना। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए तो अपने किसी गुलाम को एक कमीज, एक कुर्ता देकर भेजा अपना, और वो कुर्ता और कमीज लेकर जब याकूब अलैहिस्सलाम के मुल्क में आया, उस कंट्री के अंदर आया, और पूछते पूछते उसने याकूब अलैहिस्सलाम का एड्रेस पता कर लिया। जब एड्रेस मालूम कर लिया तो गया और कहने लगा कि आप याकूब हैं। जवाब दिया कि जी मैं याकूब हूँ। आंखों की रोशनी जा चुकी थी, बूढ़े हो चुके थे। कहने लगे बेटा तुम कौन हो? कहा कि मैं तो कोई नहीं हूँ, हाँ एक कमीज लेकर आया हूँ, एक कुर्ता लेकर आया हूँ, ये कुर्ता यूसुफ ने दिया है। यूसुफ सुना हुआ नाम है, ये तो मेरे बेटे का नाम था। उन्होंने उस कमीज को हाथ में लिया, उस कासिद के हाथ से, और उस कमीज को उन्होंने अपनी नाक से लगाकर सूंघा। उस कमीज से वही खुशबू आ रही थी जो खुशबू कभी वो अपने बेटों के लगाया करते थे, उनके कमीज और कुर्तों में लगाया करते थे। कहने लगे आए कासिद,
تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب دیا مصر سے آ رہا ہوں۔ کہا یہ قمیص تمہیں کس نے دی؟ کہا یہ قمیص مصر کے بادشاہ نے دی، یوسف نے دی ہے۔ کہا کہ تم نے، غور کیجئے گا، یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو سونگ کر پہچان لیا کہ یہ میرے بیٹے یوسف کی قمیص ہے۔ تو پہلا سوال اس قاصد سے یہ کیا، کیف ترکتہ، کیف ترکت یوسف، تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ آئے میرے پاس قمیص لانے والے، آئے میرے پاس کپڑا لانے والے، یوسف کا پیغام پہنچانے والے، یوسف کا کپڑا لے کر آنے والے، یہ بتا کہ یہ کپڑا تم کو یوسف نے دیا، تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ اس قاصد نے، اس پیغامبر نے، اس ایلچی نے، اس دودت نے جواب دیا، ترکتہ ملک مصر، میں نے اس کو مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا۔ یعنی اس وقت وہ مصر کے بادشاہ ہیں، اس وقت پورا ملک مصر ان کے ہاتھ میں ہے، وہ مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ سن کر خوشی نہیں ہوئی کہ میرا بیٹا ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا ہے۔ پڑھیے تفسیر ابن کثیر، یعقوب علیہ السلام نے پوچھنے والے سے کہا، لا اسألکم عن ھذا، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ یوسف ملک مصر کے بادشاہ ہے یا کیا ہے، میں یہ نہیں جاننا چاہتا ہوں، ولکن اسألکم عن ای دین ترکتہ، بلکہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے یوسف کو کس دین پر چھوڑا ہے، ان کا دین کیا ہے، وہ کس مذہب کے اوپر ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ انا یہ دین ترکتہ، تم نے میرے یوسف کو کس دین پر چھوڑا؟ تب اس نے جواب دیا کہ ہم نے یوسف کو دین حنیف پر چھوڑا ہے، ہم نے دین یوسف کو، قد کان یقول یشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے یوسف کو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سنا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کہتے ہوئے سنا ہے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، اللہ تیرا شکر ہے کہ ملک مصر کا بادشاہ بننے کے بعد بھی وہ تجھے نہیں بھولا اور تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ بتائیں یہاں جتنے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، آج تم نے اپنی اولاد کو کس کنڈیشن میں چھوڑا ہے؟ مجال کیسے ہے؟ آج تمہاری اولاد 12 بجے گھر میں کیوں آتی ہے؟ بیٹا ہی صحیح، آج تمہاری اولاد پر اتنا حکم نہیں چل سکتا ہے کہ بیٹے عشاء کی نماز پڑھو فوراً گھر پہ آؤ ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، آج تمہاری اولاد زندگی میں ناکارہ کیوں بنی ہوئی ہے، شرابی کیوں بنی ہوئی ہے، جواری کیوں بنی ہوئی ہے، آج گھر سے 12 بجے تک غائب کیسے رہتی ہے؟ تمہاری بیٹیاں آج ٹک ٹاک پر کیسے ویڈیو بنا رہی ہیں اور ڈانس کر رہی ہیں، دوپٹے تک، اوڑھنیاں تک ان کے سینوں سے اتر چکی ہیں اور سروں سے اتر چکی ہیں، اور تم اپنے آپ کو باپ کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی ہے اپنے آپ کو باپ کہلوانے میں؟ آج ہماری اولاد ہمارے کمان سے نکل چکی ہے، ہمارے گروپ سے نکل چکی ہے، ہمارے انڈر سے نکل چکی ہے، ہمارے اوپر ہماری اولاد کی ہماری اولاد پر ہماری کچھ نہیں چلتی ہے، اور ہم فخر کر رہے ہیں کہ ہم 4 بچوں کے باپ ہیں۔ تجھ سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہے۔ جب تو اپنی اولاد پر اپنی نہیں چلا سکتا ہے تو پھر کس پر تو اپنی چلائے گا؟ ذرا تصور کرو آپ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ یوسف مصر کے بادشاہ بن گئے تو کہا نہیں، لا اسألکم عن ھذا ولکن اسألکم عن ای دین ترکتہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو یوسف کو تم نے کس دین پر چھوڑا؟ تو کہا کہ یوسف کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے دعوت، یعنی بادشاہت ہے، یہ تو آج ہے کل چلی جائے گی، اور دولت ہے آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ ابھی آپ کے پاس 40 لاکھ 50 لاکھ روپیہ اچانک آ جائے، بہت خوش، میں اپنے ہنر سے کمایا، اور بیٹے کو کینسر ہو جائے، یہ 50 لاکھ روپے کا پتہ نہیں چلے گا آپ کا کہاں چلا گیا۔ اللہ دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے، دیتا ہے تب بھی آزمائش، چھینتا ہے تب بھی آزمائش۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم اے مسلمانوں تمہیں ہر حال میں آزمائیں گے، دشمن کا خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے،
वलजू, भूखा मार कर भी, भूखा प्यासा रख कर भी आजमाएंगे। वनक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात, तुम्हारे मालों में, तुम्हारी जानों में, तुम्हारे फलों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। तुम्हारे बिजनेस में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। तुम्हारे मालों में, कारोबार में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वबशिर साबिरीन, मेरे जो बंदे इन तमाम मामलात में सब्र कर लें, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जन्नत की खुशखबरी सुना दो, उनको जन्नत की बशारत दे दो। तो ये दो चीजें हो गई। और तीसरी चीज सरसरी तौर पर, वला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। फर्ज नमाज है मुआज कभी मत छोड़ना, किसी भी कंडीशन में मत छोड़ना, क्योंकि जो फर्ज नमाज कसदन जानबूझकर छोड़ देता है, फिर अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रहती। मरो कटो कुछ भी करो, अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से उड़ जाती है। मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछो, जब जंग करते करते किले तुस्तर को हासिल करने के लिए थोड़ा सा वक्त रह जाता है, बुखारी पढ़िए, किले तुस्तर को हासिल करने के लिए थोड़ा सा वक्त रह जाता है कि फजर की आजान की आवाज आने लगती है। अब बातें होने लगती हैं, ये किले तक पहुंच गए हैं, अब आजान हो गई है। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो काफिर किले पर आ जाएंगे और जीता हुआ किला हम हार जाएंगे। इस किले पर हमें इस्लाम का झंडा लहराना है। अगर हम नमाज पढ़ने में अपना टाइम लगाते हैं तो काफिर इस किले पर हमला कर देंगे और फिर उस पर अपना झंडा गाड़ देंगे। और अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो इस किले तक पहुंचने में अब ज्यादा टाइम नहीं। आंखों में इशारा होता है, नमाज बाद में पढ़ लेंगे, पहले किले पर झंडा लहरा दो। ये लोग उस किले पर जब झंडा लहराने लगते हैं, किला तो हासिल कर लिया, रात भर लड़ी हुई जंग के बाद किला तो हासिल कर लिया और किले पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का परचम तो लहरा दिया। लेकिन जब किले पर झंडा लहरा रहे थे उस वक्त सूरज निकल रहा था। फजर की नमाज जंग करने वाले, जिहाद करने वाले साहबा नहीं पढ़ सके। फिर जल्दी से उन्होंने तयम्मुम किया और सूरज निकलने के बाद उन्होंने फजर की नमाज अदा की। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जब सजदे में जाते हैं, इतना रोते हैं कि सजदे में उनके आंखों के आंसुओं से जमीन तर हो जाती है। जब सजदे से सर उठाते हैं तो लोगों ने कहा, अब्दुल्ला इतना रोए हो? कहने लगे, जब से इन हाथों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को छुआ है, जब से मेरे हाथों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ पर हाथ रखकर बैत की है, उस दिन से लेकर आज तक मेरी एक भी फजर की नमाज कज़ा नहीं हुई है। आज ये पहली नमाज है जो जिहाद के लिए भी ये पहली फजर है जो आज कज़ा हो रही है, जिसको मैं सूरज निकलने के बाद पढ़ रहा हूँ। अगर मुझसे मेरा सारा का सारा माल छीन लिया जाता, मेरे कारोबारों, मेरे घरों, मकान में आग लगा दी जाती, तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस मुझे एक वक्त की फजर की नमाज के कज़ा होने का हो रहा है। नौजवानों, इस वाक़े की रोशनी में जरा हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें और सोचें कि हम और आप जिंदा रहने के लायक हैं या नहीं, और जिंदा है तो मुसलमान कहने के लायक है या नहीं। जरा तसव्वुर करें, वो कहते हैं कि जब से मैंने बायअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन से मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर बैत की है, उस दिन से लेकर अब तक ये मेरी पहली नमाज है जो कज़ा हो रही है। आज तक मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। मुझसे मेरा पूरा खानदान छिन जाता, दुनिया व माफिया सारी दुनिया मुझसे ले ली जाती, तो इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस इस फजर की फर्ज नमाज के छूटने का हो रहा है। जबकि मजबूरी में छूटी थी, वो भी जिहाद के लिए, जंग के लिए, यानी सोने में नहीं और किसी वजह से नहीं, वो भी जिहाद कर रहे थे, वो भी दीन का काम था, लेकिन फिर भी अफसोस कर रहे हैं। हम जरा अपने गरीबानों में झांक कर देखें। सुन लो, जलसा हो गया है, अगले साल तकरीर से मुतासिर होकर फिर बुलवा लेना, फिर तकरीर होगी, लेकिन
تقریر کامیاب ہے یا نہیں، جلسہ کامیاب ہے یا نہیں، یہ آپ کے محلے کی مسجد صبح بتائے گی۔ آپ کی مسجد صبح جواب دے گی کہ جلسہ کتنے پرسنٹ کامیاب ہوا اور کتنا پرسنٹ کامیاب نہیں ہوا۔ اگر روزانہ سے زیادہ لوگ آئے اور مسجد رمضان کی طرح بھری رہی تو سمجھو کہ جلسہ کامیاب، اور اگر مسجد پہلے کی طرح رمضان کی طرح نہیں بھری اور روزانہ سے بھی کم لوگ آئے تو سن لو آپ نے کوئی ثواب نہیں کمایا، آپ نے صرف آنکھیں پھوڑی ہیں یہاں آ کر، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہ جلسہ کرنے کا، نہ کرانے کا، نہ سننے کا، نہ سنانے کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو مسجدوں سے سوال کرنا چاہیے، اور مسجدیں جواب دیں گی کہ جلسہ کتنا کامیاب ہوا ہے، کتنے پرسنٹ ہم کامیاب ہوئے ہیں جلسہ کرا کر۔ یہ صبح فجر کی نماز کی مسجد ہمیں جواب دے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں تھے اور ابو لولو نے نیزہ مارا، پیٹ پھٹ گیا، خون بہنے لگا اور زمین کے اوپر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں پایا، لوگوں سے پوچھا کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ جواب دیا بھی نہیں۔ جلدی سے وضو بنایا اور نماز پڑھنے لگے، اور نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے۔ جانتے ہو کھڑے ہو کر اس کنڈیشن میں بھی انہوں نے نماز پڑھی، جبکہ پیٹ اتنا پھٹ گیا تھا، یہاں نیزہ مارا ناف میں، نابھی میں، ناف میں، اور جب نکالا تو یہاں شرمگاہ تک پھٹ گیا پیٹ۔ کھانا کھاتے تھے، دودھ پیٹ سے نکل جاتا تھا، پڑھیے موت امام مالک، جب دودھ پیتے تھے منہ سے تو پیٹ سے نکل جاتا تھا، شہد کھاتے تھے منہ سے تو پیٹ سے نکل جاتا تھا، پانی پیتے تھے منہ سے تو پیٹ سے نکل جاتا تھا۔ اور کسی نے پوچھ لیا امیر المومنین آپ کی کنڈیشن تو یہ ہے کہ پیٹ پھٹ گیا، کھانا پانی دودھ شہد اور پانی پیٹ سے نکل رہا ہے، لیکن اس کنڈیشن میں بھی آپ نے کپڑا پیٹ پہ باندھ کے نماز پڑھ لی۔ لیکن اگر بعد میں آنے والے لوگ اس کنڈیشن میں اگر نماز چھوڑ دیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ ہے، ان کے اوپر کوئی عذاب ہے۔ اس کنڈیشن میں کہ اگر ان کا پیٹ پھٹ جائے اور وہ نماز نہ پڑھ پائیں، چھوڑ دیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ان کو اس کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی، اگر ان کو ہوش ہے تو ان کو اس کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنا پڑے گی یا نہیں، اگر کسی کا پیٹ پھٹ جائے، کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگے، تو اگر وہ نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے کہا اگر اس کنڈیشن میں بھی وہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ۔ موت امام مالک کے الفاظ ہیں، ایسا شخص اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی پارٹ نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس کنڈیشن میں اگر نماز چھوڑ دے، ہوش ہے پیٹ پھٹ گیا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام، ایسے شخص کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کا فتویٰ ہے، سوچ لیجئے گا۔ ہم اور آپ سب غور کریں، اندازہ لگائیں، احساس کریں کہ ہم کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں اور مسلمان کہلانے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں۔ چوتھی چیز پر آئیے، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب کبھی مت پینا، اس لیے کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ سنن نسائی کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، پرانے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے زمانے میں قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، بڑا نیک تھا اور کپڑے کا تجارت کیا کرتا تھا۔ اسی کے زمانے میں اسی علاقے کی ایک عورت بیوہ تھی، بڑے امیر تھی، دولت مند تھی اور بیوہ تھی، اس کا شوہر مر چکا تھا۔ وہ اپنی نوکرانیوں سے، اپنی خادماؤں سے، نوکرانیوں سے نوجوان لڑکوں کو بلواتی تھی اور ان کے ساتھ غلط کام کرتی تھی۔ ایک بار اس کو پتا چلا کہ کپڑا بیچنے والا ایک بہت خوبصورت نوجوان یہاں سے نکلتا ہے، تو اس نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ اس نوجوان کو کسی طریقے سے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ وہ نیک عبادت گزار آدمی، اس کو بڑا خوبصورت تھا وہ نوجوان، کپڑا بیچا کرتا تھا اپنے سر پر لاد کر، گلی گلی، محلے محلے، کوچے کوچے۔
تو نوکرانی نے کہا کہ میری مالکن آپ سے کچھ کپڑے خریدنا چاہتی ہیں اور وہ بہت پردہ کرتی ہیں، اس لیے وہ یہاں نہیں آ سکتی، گھر پہ چلیے اور آپ ان کو کپڑا دکھائیے، ہو سکتا ہے کہ وہ سارا ہی کپڑا آپ کا خرید لیں۔ یہ بیچارہ نوجوان نیک اور عبادت گزار آدمی سیدھے اس نوکرانی کے ساتھ چلا جاتا ہے، اس بیوہ عورت کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جیسی دروازہ کھلتا ہے نوکرانی کہتی ہے یہ ایک اور دروازہ ہے، اس دروازے کے اندر جائیے، ہماری مالکن وہاں بیٹھی ہوئی ملے گی، ہم کو بس یہیں تک جانے کی اجازت ہے، آگے ہم نہیں جا سکتے۔ وہ نوجوان اس نے دوسرا دروازہ کھولا، تیسرے دروازے کے اندر سے آواز آتی ہے آ جاؤ، کوئی نہیں ہے، ادھر آؤ اور مجھے کپڑا دکھاؤ، کون کون سا کپڑا ہے تمہارے پاس۔ تیسرا دروازہ بھی جب یہ نوجوان کھولتا ہے جو بڑا عبادت گزار ہے تو کیا دیکھتا ہے، بڑی خوبصورت حسین و جمیل عورت سیکسی کپڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ لاؤ دکھاؤ کون سا کپڑا ہے تمہارے پاس، اور یہ کپڑا کھول کھول کے دکھانے لگتے ہیں۔ تو اس نے کپڑا سمیٹ کے کہا یہ یہاں رکھ دو باندھ کر، یہ سارا کپڑا تو میں نے لے لیا ہے تمہارا، جتنا پیسہ تمہیں چاہیے میں دے دوں گی، لیکن اس کے باوجود میری خواہش پوری کرو۔ ادنو منی، سنن نسائی کے الفاظ ہیں، اس عورت نے کہا ادنو منی، آؤ میرے قریب آؤ اور میری خواہش پوری کرو، اگر تم نے میری خواہش پوری کر دی تو میں تمہیں اور خوش کر دوں گی، اتنا تمہیں دوں گی کہ تم زندگی بھر بیٹھ کے کھاتے رہو گے۔ اس نوجوان عبادت گزار نے کہا اللہ کی پناہ، یہ سب کام اچھا نہیں ہے۔ یہ لگے اس کو واضح و نصیحت کرنے کے لیے، مولانا جرجیس کی طرح سمجھانے کے لیے زنا بہت بری چیز ہے، یہ ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے ایسا عذاب دیں گے، جہنم میں یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، لگے اس کے سامنے تقریر کرنے کے لیے، لیکن اس کے اوپر زنا کا بھوت سوار تھا۔ اب جس کے اوپر بھوت سوار ہو وہاں کیا یہ تبلیغ اثر کرے گی؟ تبلیغ بھی تو موقع واردات دیکھ کر کرنی چاہیے، موقع محل دیکھ کے کرنی چاہیے۔ اب اسٹیشن پر گاڑی آ رہی ہو، وہاں جا کے کھڑے ہو کے کہنے لگو اللہ کی عبادت کرو، روزہ رکھو، نماز، تو وہاں تو آدمی مارے گا ہی، پیٹے گا بھی۔ تو ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے۔ اب تم وہاں تبلیغ کر رہے ہو جہاں وہ عورت تم کو برے کام کے لیے بلا رہی ہے۔ انہوں نے بہت سمجھایا لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا بھائی میں تو نہیں کروں گا، اور یہ بھی سمجھ لیا کہ اب جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو کہنے لگی پھر 3 آپشن ہے تمہارے پاس، کوئی ایک تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ تب یہ سوچنے لگے کہ سب سے کم والا دیکھ لوں کون سا ہے۔ کہا چلو ایک اور کمرے کے اندر لے گئی تو کیا دیکھتی ہے، ایک چھوٹا سا 7-8 سال کا بڑا خوبصورت ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، لڑکا، اور اسی لڑکے کے بغل میں ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے۔ نوجوانوں سنو، شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے اور وہیں جا کر سیکسی کپڑوں میں خود وہیں بیٹھ جاتی ہے، اور چھری بھی رکھی ہوئی ہے۔ وہ چھری اٹھا کر وہ عورت بیوہ اس آدمی کو دیتی ہے، لو پکڑو۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا پکڑو تو پہلے۔ پکڑ لیا اس آدمی نے، عبادت گزار نیک آدمی نے چھری پکڑ لی، اور پکڑنے کے بعد اس عورت نے کہا 3 آپشن ہے تمہارے پاس۔ پہلا آپشن، یا تو مجھ سے زنا کر لو، جو میں چاہ رہی ہوں میری خواہش پوری کر دو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی، چھوڑ بھی دوں گی۔ کہا نہیں کریں گے۔ کہا دوسرا آپشن، اس بچے کو قتل کرو اس چھری سے، یہ چھری جو میں نے تمہارے ہاتھ میں دی ہے اس بچے کا مرڈر کرو، اس کی گردن کاٹو۔ ارے یہ تو اور بڑا جرم ہے، کسی بے حق اور ناحق آدمی کو ہم کیسے، بچے کو کیسے قتل کر دیں؟ کہاں لگے یہ بھی ہم سے نہیں ہوگا۔ تو کہا سنو، تو پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ یہ شراب پیو جو رکھی ہوئی ہے بوتل بھری ہوئی۔ اب تینوں میں سے کوئی ایک آپشن کو چننا تھا۔ کہنے لگے زنا یہ جرم عظیم ہے، نہیں کر سکتا میں، اور اس چھوٹے سے نابالغ بچے کا قتل یہ اور بھی بڑا جرم ہے، کسی کو ناحق مارنا یہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ پھر سوچتے کہ چلو شراب پینا بھی گناہ ہے، لیکن کم سے کم چھوٹا گناہ اپنی جان بچانے کے لیے اتنا ہی کر لیتا ہوں۔ جب شریعت اجازت دیتی ہے کہ جان جا رہی ہے اور بچنے کی کوئی صورت نہ ہو تو حرام چیز ہی کھا کر اپنی جان بچا لو، جتنے میں پیٹ بھر، چلو یہی شراب پی لیتے ہیں، شراب کم سے کم بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، کم سے کم یہ زنا سے اور قتل سے چھوٹا جرم تو ہے۔ شراب اٹھائی اور پی گئے۔ عورت نے کہا کہ میں نے 2 گھونٹ پینے کے لیے نہیں کہا، پوری بوتل تمہیں پینا ہے۔
पूरी बोतल पिला दी। 10 मिनट के बाद पहुंच गई जहां पहुंचना था, अपना काम कर गई वो शराब, घूमने लगा माथा। अब शराब के नशे में उस औरत ने कहा कि अब इस बच्चे को कत्ल करो। अब शराब तो अकल को खराब कर ही देती है, अकल को ढांक देती है। इस नौजवान ने, इबादत गुजार आदमी ने शराब के नशे में उस बच्चे का कत्ल भी कर दिया। फिर उसने इस आदमी को खींचा, नौजवान को अपने ऊपर, और शराब के नशे में उनसे जिना भी कर लिया। उस नौजवान ने उस औरत से जिना भी कर लिया और उसके बाद में उसने धक्का देकर घर से बाहर निकाल के उनको बाहर फेंकवा दिया। मेरे भाइयों गौर कीजिए, कहां तो एक गुनाह करवाया जा रहा था कि मेरे साथ जिना कर लो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन जब इन्होंने जिना नहीं किया तो कहा शराब कत्ल करो, तो कहा नहीं, जब तक होश और हवास में थे कहा मैं कत्ल भी नहीं कर सकता, तो कहा शराब पी लो। तो कहने लगे चलो जान बचाने के लिए शराब पी जा सकती है, शरीयत में इजाजत है, शराब पी ली। लेकिन जब तक शराब नहीं पी थी न कत्ल कर रहे थे न जिना कर रहे थे, और जब शराब पी ली तो शराब भी पी बैठे, जिना भी कर बैठे और कत्ल भी कर बैठे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन, शराब मत पीना क्योंकि यह हर बुराई की जड़ है, हर गलत काम की जड़ है। मेरे भाइयों ये शराब कितने लोगों के घर तोड़वा चुकी है, कितनी औरतों को तलाकें दिलवा चुकी है, कितने बच्चों को बेसहारा कर दिया है इस तलाक ने। ये ऐसे ही शराब हराम नहीं हुई थी, इतनी जल्दी आमन्ना और सद्दकना किसी की आवाज पर नहीं कहा गया। जब अरब की सरजमीन पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने शराब की हुर्मत का ऐलान किया तो मक्के में शराब, मदीने में शराब ऐसे बह रही थी, ऐसे बह रही थी जैसे सैलाब आ गया हो, नालियों से शराब बाहर आ गई थी और सड़कों पर बिखरने लगी थी। इतना ज्यादा नबी की आवाज पर लब्बैक कहा गया और शराब बहने लगी। ये शराब बहुत बुरी और मायूब चीज है और आज की नौजवान नस्ल इसी शराब के लत में लगी हुई है। शराब पीने वाला कुछ नहीं समझता है कि मैं कितना बड़े से बड़ा आदमी उसके सामने हेचे। जब शराब हराम नहीं हुई थी तो हजरत हमजा ने शराब पी ली और शराब के नशे में हजरत अली की ऊँटनी को कत्ल कर दिया और उसका कलेजा निकाल कर गाने वाली के सामने रख दिया। हजरत अली ने कहा आए चचा जान, ये आपने क्या किया है, ये आपने क्या किया है, आपने मेरी ऊँटनी का पेट फाड़ दिया। तो उनको उल्टा सीधा बोलने लगे, चला यहाँ से, आ गए हो मेरे पास। तो अल्लाह के रसूल से शिकायत की कि देखो चचा ने, हजरत हमजा ने हमारी शराब के नशे में हमारी ऊँटनी का पेट चाक करके कलेजा निकाल कर गाने वाली को दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब समझाने के लिए आए कि चलें देखें, तो देखा हमजा शराब के नशे में और कह रहे हैं अरे जाओ भागो यहाँ से, तुम सब मेरे बाप के नौकर हो, तुम सब मेरे बाप के गुलाम हो। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा, आए अली इस वक्त यहाँ से चलो, हमजा के ऊपर शराब सवार है और इस वक्त उसकी नजर में कोई हैसियत नहीं है किसी की, चलो यहाँ से बाद में बात करेंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि शराब के नशे में हजरत हमजा भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को उल्टा सीधा बोल रहे, तुम सब मेरे बाप के गुलाम हो। तो अंदाजा लगाओ शराब पीने वाला आदमी कितना बड़ा जाहिल हो जाता है कि वो बड़े से बड़े इंसान को कुछ नहीं समझता। मैंने खुद ही दिल्ली की सड़कों पर देखा है, दिल्ली की सड़कों पर देखा है कि प्रधानमंत्री जी का काफिला निकलने वाला था, यही हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी का, और काफिला निकलने वाला था, गाड़ियां सरासर जा रही थी और बीच सड़क पर एक शराबी धुत लेटा हुआ था और पुलिस वाले उसको डंडे से मार, हट यहाँ से, चल, ओ उसको उठा रहे थे, भगा रहे थे उसको, और वो कह रहा था क्या है, क्या पुलिस वालों से लड़ रहा, अरे मोदी जी आ रहे हैं, भाग यहाँ से, ऐसे। अब वो शराबी सब मेरे बाप के नौकर हैं, ये खुद कह रहा था शराबी। शराबी की नज़र में किसी की कोई हैसियत नहीं होती है, बड़े से बड़ी शख्सियत भी उसके सामने हेच होती है। अरे आप शराब पी के आइए, आप अपनी माँ को गाली देंगे, अपनी बहन को गाली देंगे। शराब
इंसान को उसकी माँ और बहन के सामने भी गालियां देने पर मजबूर कर देती है। यह है शराब की नौइयत। मैं और आगे नहीं जाना चाहता हूं मेरे भाइयों, वरना मैं बताता कि शराब सहाबा किराम में से भी जब हराम नहीं हुई थी तो किन लोगों ने पी थी और कैसे कैसे उनसे घिनौने और गंदे काम भी हो गए थे। एक सहाबी शराब हराम होने से पहले जब शराब पी लिए तो शराब के नशे में धुत होकर इतना बहक गए कि बेटी और बीवी में फर्क ही नहीं कर पाए, और बजाय बीवी के हाथ पकड़ने के बेटी को पकड़ के कमरे में ले जाने लगे। बीवी को जब पता चला तो आई और धक्का दिया और अपने शौहर को कमरे में बंद कर दिया। और जब बाद में शराब का नशा उतरा और बीवी को पीटना लगे तो बीवी ने कहा कि आज हमने तुम्हें कमरे में इसलिए बंद किया कि तुमने शराब पी ली थी। कहा मैं तो रोज पीता हूं, कि आज कुछ ज्यादा पी ली थी। अरे कभी कम कभी ज्यादा तो होती ही रहती है, ज्यादा पी ली तो क्या हुआ? कि नहीं मेरे शौहर, आज तुमने इतनी पी ली कि बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर पाए, तुमने बेटी का हाथ पकड़ लिया था। तब उन्होंने आसमान पे नजरें डाली, कहा अल्लाह ये क्या सुन रहा हूं, मेरी बीवी क्या कह रही है? ये जुमला सुनने से पहले जमीन फट क्यों नहीं गई और मैं जमीन के अंदर धंस क्यों नहीं गया? आय अल्लाह, ये जमीन फट जाती, धंस जाता मैं, और मैं आज जिंदा न रहता तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। और फिर कहने लगे अल्लाह तू गवाह रहना, शराब हराम नहीं है, लेकिन फिर भी आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। नौजवानों, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो लोग इससे तौबा कर लिया करते थे और इससे दूर रहने की कसम खा लिया करते थे, और जब हराम हो चुकी तो हमें और आपको कितना बचना चाहिए। और पांचवी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियती हल्ला सखतुल्लाह, नाफरमानी के कोई काम मत करो वरना अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाएगा। नाफरमानी, ये सब नाफरमानी है जो हम और आप कर रहे हैं।